صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ چونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتے ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی، جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً امتظار سرکار ولی العصر اور اس انتظار کے دوران عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو کہ جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی ہیں، جو ایک ہی وقت مرتضیٰ بھی ہیں، وہ جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد کا مالک خانہ کعبہ کی چھت پر زیر سایہ علم عباس تشریف لائیں اور یہ فرمائیں کہ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت کو یہ پتہ چل جائے کہ علی جیسے آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قیامت کے بعد بھی واجب ہے۔ بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بآواز بلند میرے خیال سے اردو تو آتی ہے، ساروں کو ہی آتی ہے، تو بآواز بلند کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز میں، تو ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ جسے واقعی بآواز بلند صلوات کہتے ہیں۔ مل صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت وہ پڑھی ہے کہ جس کی تمہید میں زیادہ وقت نہ ہو، اور یہ وہی آیت ہے کہ جسے آپ آیہ مباہلہ کہتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تمہید میں نے نہیں کرنی، ترجمہ ہی وہ کرنا ہے کہ جو معصوم کی حدیث کے مطابق ہے، تاکہ آیت سماعتوں سے سیدھا دل میں اترے اور وہیں سے علی مولا کی ولایت کے چند جملے آپ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہوں اور پھر ذکر مصائب ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، اگر یہ عیسائی تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں۔ بڑی توجہ ہے، ان سے کہہ دو تم اپنی نساء کو لاؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے۔ ہوگا کیا
لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ یہ آیت آئی ہے مباہلے کے لیے۔ مباہلے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نجران کے عیسائی تھے، خصوصاً بچے اور نوجوان جو تشریف فرمائے، 2 لمحے کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ نجران کے عیسائی آئے اور آ کر مدینہ میں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ کہہ کس سے رہے تھے؟ نبی آخر الزمان سے، سردار الانبیاء سے، رسالت پناہ سے۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ کہنے لگے اس لیے کہ وہ بنا باپ کے مقدسہ مریم کی آغوش میں نازل ہوئے تو ہم انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ نبی نے اپنے لسان وما ینطق عن الہویٰ سے فرمایا اگر تم اس دلیل کی بنا پر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو کہ اس کا باپ نہیں تھا، تو پھر آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی ماں بھی نہیں تھی۔ جسے سمجھ آئے یقیناً اس کا ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ تو پھر آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے ایسے ہاتھ باندھے یا ایسے ہاتھ رکھے ہیں؟ جو سمن بکمن امیون ہے۔ اگلا فکرہ کہوں گا، مجھے نہیں پتا بنگالی والے ساتھ مل سکتے ہیں یا پیچھے رہ جائیں گے، لیکن جہاں سے دعا آنی ہے دعا آ جائے گی۔ ابھی عیسائیوں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ حسنین مسجد میں آئے، رسول نے ایک زانوں پہ مولا حسن کو بٹھایا، ایک پہ حسین کو بٹھایا۔ دائیں بائیں کا مجھے نہیں پتا، چونکہ ان کا دائیں بائیں ہوتا ہی نہیں ہے، چونکہ بائیں نقص کا نام ہے اور جس میں نقص ہو وہ معصوم نہیں ہوتا۔ یا ایک زانوں پہ مولا حسن آئے، ایک زانوں پہ مولا حسین آئے، سامنے کھڑے علی امیر المومنین۔ رسول نے ایک دفعہ مولا حسن کو دیکھا، ایک دفعہ مولا حسین کو دیکھا اور کہا کیا عقیدہ ہے تمہارا عیسیٰ کے بارے میں؟ کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ دونوں شہزادوں کے بازو اٹھا کر محمد نے کہا خاموش، اگر یہ اللہ کے بیٹے نہیں نا تو پھر عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ یا آپ صدا سلامت رہے بھائی، ہمیشہ زندہ باد۔ توجہ ہے تمہیں 2 جملے گزارش کروں جی۔ انہوں نے کہا اگر یہ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے نا تو پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ عیسائی کہنے لگے ان شہزادوں میں ایسا کیا ہے؟ تو وہ انہوں نے مباہلے والے دن دیکھا۔ میرے سرکار جسے مباہلے کی ترتیب سمجھ آ گئی اسے توحید کا مزاج سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پیچھے امیر المومنین، امیر المومنین کے آگے سیدہ کونین، سیدہ کونین کے آگے رسول اللہ، رسول اللہ کی انگلی کے ساتھ مولا حسن چل رہے ہیں۔ یہ جناب سیدہ فضہ فرماتی ہیں مجھے بتایا تھا نبی نے کہ مباہلے والے دن میں حسن کی انگلی پکڑ کے نہیں چل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابو طالب محمد کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہو۔ جسے سمجھ آئیے اس کا ہاتھ اٹھائے بھائی کہ یہ مباہلہ کی ترتیب ہے۔ سب سے پیچھے علی امیر المومنین، ان سے آگے سیدہ کونین، پھر ان سے آگے خود رسول خدا، پھر رسول خدا کے ساتھ مولا حسن۔ جس کی مجلس میں آئے بیٹھے ہو شاید تمہیں جملہ سمجھ آئے تو پھر سارے گول پڑھو۔ سب سے آگے گول میں حسین، زندہ باد، ہاتھ اٹھانا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ ہیں کلنا محمد، ہیں سارے محمد، ہیں سارے حسین، ہیں سارے علی، لیکن وہ جو سفینۃ النجات ہے نا وہ سب سے آگے۔ کیوں آگے رکھا تھا مولا حسین کو؟ اس لیے کہ عیسائیوں کو رسول نے کہہ دیا تھا اگر تم انہیں خدا کا بیٹا نہیں مان سکتے تو پھر عیسیٰ کو بھی نہیں ماننا۔ آگے مولا حسین، ادھر مولا حسن، سامنے تھے عیسائی۔ کہنے لگے ہم مقابلے میں نہیں آئیں گے کیونکہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کن کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرے، اگر یہ کن کہیں تو شجر سجدے میں جھک جائے، اگر یہ اپنا رخ تبدیل کریں تو ندیاں اپنا رخ تبدیل کریں گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم جبریل کو، عیسیٰ کو اور اس خدا کو تثلیث کی صورت میں مانتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جب یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ ان کی توصیف کر رہا ہے۔ جس جبریل کو ہم روح القدس کہتے ہیں وہ جبریل سجدے میں جھکا ہوا ہے۔ بھائی اب یہ حضور کو، مولا علی کو اور حسنین کو مسجد میں دیکھ چکے تھے تو پھر یہ مباہلہ میں کس کا خوف تھا جو یہ واپس چلے گئے؟ سب سے بڑا پادری تھا اسقف نجران، اپنے ساتھ والوں کو کہتے ہیں جلدی سے بوریا بستر سمیٹو اور چلو، محمد
علی کے درمیان وہ پردہ دارا نہیں ہے جہاں سے قدم اٹھتا ہے عیسیٰ کی ماں سجدے میں گر جاتی ہے۔ آپ کے کیا کہنا ہے؟ تو ایک نعرہ نہیں جو تھوڑے تھوڑے ڈھیلے میں نے مباہلہ پڑھنا ہی نہیں نہ میں نے پڑھا ہے، دو جملے تمہید کے اس لئے کہیں کہ جو میں پڑھنے لگا ہوں وہ آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ اچھا جب وہ واپس چلے گئے کیوں گئے؟ کیونکہ انہوں نے وہ لعنت وصول نہیں کی۔ نہیں جن کا ہاتھ ادھر تک اٹھتا ہے آپ نے پھر کبھی زندگی میں غدیر سنی نہیں، چونکہ ان کی حمایت میں جب ہاتھ اٹھے تو مصطفیٰ کہتے ہیں کم از کم اتنا اٹھنا چاہیے کہ جتنی میری سنت ہے۔ توجہ بھائی، یا رسول اکرم کے خاندان کو دیکھ کر واپس چلے گئے کیوں؟ کیونکہ مباہلے میں پتھر کا عذاب نہیں، مباہلے میں آگ کا عذاب نہیں، مباہلے میں ذوالفقار کا عذاب نہیں، مباہلے میں اللہ نے کہا تھا لعنت کا عذاب ہے، چونکہ آگ کا عذاب آ کے ٹل جاتا ہے، پتھر برس کے خاموش ہو جاتا ہے، تلوار مار کے چھوڑ دیتی ہے، لعنت قیامت تک نہیں چھوڑتی۔ جسے فکرہ سمجھ آیا میرے ساتھ بولنا بھئی، لعنت قیامت تک نہیں چھوڑتی۔ انہوں نے وہ لعنت وصول نہیں، واپس آئے۔ نجران جو یمن کا علاقہ ہے نا، مجھے نہیں پتا پنگالی میں یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کوئی ارد گرد سے بھی آیا بیٹھا ہے اور یہاں کے بڑے زیرک عزادار ماتمی ولائی عزادار تشریف فرما ہے، تو مجھے فکرہ تو کیا لفظ بھی ضائع ہونے کا خدشہ نہیں۔ نجران ہے وہ جگہ جہاں یمن میں دور دور سے عیسائی زیارت کرنے آتے ہیں، چونکہ یہاں عیسیٰ کا کوئی ایک ایسا تبرک تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا نجران میں کھینچی چلی آتی تھی۔ شام کے شہر بابلک سے ایک راہب آیا، اس کا نام ہے عبد المسیح، 70 سال عمر ہے مگر اولاد نہیں ہے۔ جو حیران ہے میں بتا دوں، میں 2 جملوں میں یا 4 میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ راہب کو میرے مولا حسین نے بیٹے دیے کیسے، اور اگر آپ بولے تو میں یہ بھی بتانے لگا ہوں کہ میرے مولا حسین نے راہب کے بیٹوں کے نام کیا رکھے، اور اگر آپ میرے ساتھ بولے تو پھر میں آپ کو پہلے ایک دلیل دے دوں۔ مولوی نے فضائل چھپانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دنیا آج ہم سے پوچھتی ہے وہ مباہلے والی لعنت جو عیسائیوں نے نہیں لی تھی وہ کہاں گئی؟ بندے سمجھتے ہیں جی وہاں گئی، جہاں جانی تھی وہاں گئی، لیکن آج ان پہ جا رہی ہے جو حسین کا فضائل چھپا رہے ہیں۔ صدا سلامت رہو جس کا ہاتھ اٹھائے۔ آج مباہلے والی لعنت ہر اس گھر کے دروازے پر کھڑی ہے جہاں پر ان کا فضائل چھپایا جاتا ہے۔ یا ایک دفعہ عبد المسیح آیا، حسین مولا نے اسے بیٹے دیے، کیسے دیے یہ حسین کو پتہ ہے، ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے صرف تم تک وہی پہنچانا ہے، لیکن ملک صاحب ایک مولوی نے پروپیگنڈا کیا، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی راہب تو شادیاں کرتے نہیں، راہبوں کی تو اولاد ہوتی نہیں، تو پھر راہب کو بیٹے دیے کیسے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی چرچ کے پادری شادیاں تھوڑی کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کسی مدرسے کے ملا سے نہیں پوچھا، آپ نے یونیورسٹی کے گریجویٹ سے پوچھا ہے، تو پھر میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا عیسائیوں میں کوئی ایک فرقہ تو نہیں، مختلف ہے، رومن کیتھولک ہے، چرچ آف انگلینڈ والے ہیں، پروٹیسٹنٹ، آرتھوڈاکس عیسائی ہیں، کچھ پادری بہمبشر شادی کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، رومن کیتھولک والے پریسٹ شادیاں نہیں کرتے، چرچ آف انگلینڈ والے کرتے ہیں، لیکن ہمیں آج کے دور سے غرض نہیں، ہم نے منہ توڑنا ہے اس مولوی کا جو فضائل کو بھونکتا ہے۔ میں نے کہا میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں عرب، شام، نجران اور یمن کے پادری شادیاں بھی کرتے تھے، ان کی اولادیں بھی ہوتی تھی، ان کے بیٹے بھی ہوتے تھے۔ کہنے لگے دلیل کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھی ہے، آیہ مباہلہ میں لکھی ہے۔ اگر پادریوں کے بچے نہ ہوتے تو اللہ کیوں کہتا تم اپنے بیٹے لاؤ؟ جسے فکرہ سمجھ آیا ہے اسے بولنا چاہیے بھائی مل کے حیدری۔ اگر ان کی اولاد نہ ہوتی تو اللہ قرآن میں ایسے کہہ دیتا کہ جاؤ تم بھی اپنے بیٹے لے کے آؤ، یہ اپنے بیٹے لا رہے ہیں۔ عبد المسیح یمن آئے،
ایسے سننا 2 منٹ جیسے کہانی. اس نے یمن میں آ کے دیکھا کہ جب میں پچھلے برس آیا تھا تو کہیں جناب مریم کا تذکرہ ہے، کہیں عیسیٰ کے فضائل ہیں، کہیں جبرائیل کی باتیں، لیکن اب معاملہ الٹ ہے. کوئی سردار الانبیاء کی بات کرتا ہے، کوئی مرتضیٰ کی بات کرتا ہے، کوئی سید الشہداء کی بات کرتا ہے، کوئی حسن کی کریمی کے تذکرے، کہیں سیدہ کونین کے کرم کے تذکرے، کہاں محمد مصطفیٰ کی سرداری کے تذکرے. یہ بڑا حیران ہوا. اس نے ایک بندے سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ یہ نجران میں ہر کوئی پنجتن پاک کے گن کیوں گا رہا ہے؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا وہ بڑے کریم ہیں. اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہو تو محمد کو دیکھو، اس کی بلندی کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، اس کے کرم کو دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھو، اس کی سخاوت کو دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو. اور اگر دیکھنا چاہو نا وہ کیسے نہیں دکھتا. زندہ باد، صدا سلامت رہو، ہمیشہ زندہ باد رہو. تو پھر اس مستور کا تصور کرنا کہ جو آج تک کسی کو نظر نہیں آئی، چونکہ کائنات میں 2 ہی تو ہستیاں ہیں جو نہ کسی کو نظر آئی ہے، نہ نظر آ رہی ہیں، نہ کبھی نظر آئیں گی. ایک اللہ ہے، ایک حسین کی ماں ہے جو کسی کو نظر نہیں آتے. توجہ میری طرف رکھنا بھائی. یہ کہتے ہیں اگر وہ خاندان اتنا کریم ہے تو پھر میں آج تک بے اولاد کیوں؟ میں کیوں نہ ان سے جا کے کہوں کہ مجھے بیٹے دیں؟ رات کو سویا، 70 سال کا سن ہے، خواب میں آ گئے عیسیٰ ابن مریم. کہنے لگا میں نے بیت اللحم میں یروشلم میں جہاں آپ آئے تھے وہاں 50 سال صبح و شام سجدے کیے ہیں. جب سے ہوش سنبھالا عیسیٰ صرف تیری عبادت کی ہے. آج تک تو کبھی میرے خواب میں نہیں آئے کہ آج تجھے خیال ایسا آیا ہے میرا دل چاہا میں تجھ سے ملاقات کروں. ہم نے کہا مجھے تو یہ خیال آیا ہے کہ مجھے پنجتن سے بیٹے ملیں گے، لیکن اب جو آپ آ گئے ہیں تو پھر آپ مجھے بیٹے دینا. توجہ رکھو گے تو فکر سمجھ آئے گا. اب جو آپ آ گئے ہیں تو آپ مجھے فرزند عطا کریں نا. کہنے لگے ہاں فرزند تو تمہیں مل جائیں گے. کہنے لگے لیکن میں مایوس ہوں، میری بیوی بھی مایوس ہے. کہا گھبرا نہیں، ابراہیم کی بیوی بھی مایوس تھی، یا زکریا کی بیوی بھی مایوس تھی، لیکن ان کی مایوسی جنہوں نے دور کی تیرے لیے بھی وہی کافی ہو جائیں گے. کہنے لگے اب جو آپ آ گئے ہیں تو مجھے بیٹا دینا، کیونکہ آپ مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کب میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی عیسیٰ ابن مریم کہیں گے لو عبد المسیح میں نے تمہیں بیٹا دیا. کہ ایک دفعہ عیسیٰ نے کہا میں جن کا نام لے کے کرتا تھا نا وہ مدینے میں تیرا انتظار کر رہے ہیں. آپ اٹھانا جسے فکر سمجھ آئے بھائی، میں جن کا نام لے کر موج سے کرتا تھا نا وہ مدینے میں تیرا انتظار کر رہے ہیں. عبد المسیح کہتا ہے میں اگلے دن صبح 20 شاگردوں کو ساتھ لے کر اپنی زوجہ عمارہ کو ساتھ لے کر اس مقام پر آ گیا جسے مدینہ محمد کہتے ہیں. کہ ابھی مدینے کی سرحد سے ہم داخل ہوئے تھے. مجھے نہیں پتا تم سوچ رہے ہوگے کہ آگے پڑھنا کیا ہے اور مصائب شروع ہو جائے گا. کہ مدینے کی سرحد سے میں نے سنا رسول کے مؤذن بلال کی صدا آ رہی تھی الصلاۃ الجامعہ، سارے جمع ہو جاؤ جمعے کی نماز کے لیے. کہ جمعے کی نماز کے لیے سارے مسجد میں جمع شروع ہوئے. میں نے دیکھا مسجد صحابہ سے بھری ہوئی تھی. محمد مصطفیٰ منبر پہ خطبہ دے رہے تھے. میں دروازے میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا. کیا لہجہ ہے، نہ ایسا لہجہ آج تک سنا. کیا کلام ہے، نہ ایسا کلام آج تک سنا. کیا روانی ہے، نہ ایسی روانی آج تک سنی. کیا فصاحت ہے، نہ ایسی فصاحت دیکھی. کیا بلاغت ہے، نہ ایسی بلاغت دیکھی. کہ مصطفیٰ لوگوں کو بتا رہے تھے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. کہو وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدوس ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ذو الجلال والاکرام ہے، وہ اول و آخر ہے، وہ ظاہر و باطن ہے. فضائل سے جس کا ذکر پھٹتا نہیں وہ بندہ میری طرف دیکھے. کہ میں نے دیکھا ایک شہزادہ ہے جس کا 5 یا 6 سال کا سن ہے، وہ صحابہ کی صفوں کو چیر کر مصطفیٰ کی گود میں آیا. محمد کہہ رہے تھے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدوس ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے. خطبہ روک کر حسین کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا فارفو حاضل حسین، پہچان لو یہ حسین ہے. ایک منٹ جی،
یا میں اگر نعرہ لگانے کا دل نہیں تو مجبوری کوئی نہیں، میں نے آپ کو تھوڑی کہا کہ نعرہ لگائیں، اور لگانا ہے تو ایک مل کے ذرا سارے بولو حیدری۔ ان کا رسول نے حسین کا تعارف کروایا، خطبہ توحید روک کر وجود توحید کو اٹھایا اور کہا فَعْرِفُوا هَذَا الْحُسَيْن، پہچان لو یہ حسین ہے۔ عبد المسیح کہتا ہے میں دنگ رہ گیا، نماز ختم ہوئی، سائلوں کی لمبی قطار، لوگوں نے مجھے بزرگ سمجھ کے راستہ دیا، شاگرد میرے مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے، میں جا کر رسول اکرم کے سامنے بیٹھا کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جیسا چہرہ رسول کا بالکل تین چہرے رسول کے سامنے بالکل ویسے، ایک مصطفیٰ، ایک مرتضیٰ، ایک مجتبیٰ، ایک آقا حسین کا ایسا لگ رہا تھا جیسے چار نہیں ایک بیٹھا ہو۔ اب مجھے نہیں پتا لفظ ایک کا اطلاق ان پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پاس لفظوں کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا ایسے جیسے کوئی ایک بیٹھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے کہ عبد المسیح ہم تمہارا سوال جانتے ہیں، تمہیں جواب دیں؟ کہ یا رسول اللہ جواب آپ دے سکتے، اجازت ہے تو میں کچھ عرض کروں۔ اب ہر سائل کا مانگنے کا طریقہ الگ ہے، مجھے نہیں پتا جن چہروں پر فضائل میں رونق نہیں آتی وہ یا انتظار میں ہیں جملے کے اور یا وہ انتظار میں مصائب کے، تیسری بات تو ہے کوئی نہیں، تو میں آپ کی زحمت تمام کروں۔ رسول خدا نے فرمایا پوچھو۔ کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا اور جو ہونے والا ہے وہ کہاں لکھا؟ حضور نے فرمایا لوح محفوظ پر۔ اگلا سوال کر کے کہتا ہے یہ لوح محفوظ کہاں ہے؟ کہ لوح محفوظ دو ہیں، ایک مکتوبی ہے ایک وجودی ہے۔ کہ مکتوبی کہاں ہے؟ کہ چوتھے آسمان پر بیت المعمور پر جسے فرشتہ تبدیل کرتا رہتا ہے حکم ربی کے مطابق۔ کہ یہ لوح وجودی کیا؟ جو بندہ آیا بیٹھا ہے مجلس حسین میں وہ اس فکرے پر خالی نہیں جائے گا کہ چاند کی طرح نصف دائرے میں بیٹھے تھے مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، سید الشہداء۔ کہ حضور نے اپنے بدن نبوت سے اشارہ شروع کیا، بنائے لا الہ پہ لا کے ختم کیا، چاروں کو نصف دائرے کا اشارہ کر کے کہتے ہیں ہم ہیں لوح وجودی۔ زندہ باد جسے سمجھ آئی ہے اس کا ہاتھ اٹھائے۔ ہم ہیں لوح وجودی، وہاں ہے لوح مکتوبی، یہاں ہے لوح وجودی۔ نہیں ہے جس کے پاس اولاد وہ جھولی پھیلا لے حسین مولا کے بچوں کا صدقہ جھولیاں بھر کے فکرے پر لے جائے۔ کہ ہم ہیں لوح وجودی۔ تڑپ کے کہتا ہے پھر بتائیے نا کیا میری قسمت میں اولاد ہے؟ کہ وہاں ہے لوح مکتوبی، یہاں ہے لوح وجودی۔ بلا تشبیہ حضور نے ایک اشارہ وہاں کیا، ایک حسین کی طرف کیا کہ پوچھو کیا پوچھ رہے ہو؟ کہ بتائیے میری قسمت میں بیٹے ہیں؟ کہ وہاں نہیں ہے، یہاں ہے، وہاں۔ آپ جی ہیں بھائی، آپ آباد رہیں، صدا زندہ باد رہیں، وہاں نہیں یہاں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں یہ شہزادہ دے گا مجھے بیٹے؟ انہوں نے کہا بالکل یہی دے گا، یہ بیٹے دے گا۔ جب اس نے دوسری دفعہ کہا نا میرے مولا حسین نے ایک دفعہ آیت پڑھی سورہ مریم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عبد المسیح ڈائریکٹ سجدے میں، صحابہ کہتے ہوا کیا؟ آیت سورہ مریم کی پڑھی، پھر عبد المسیح سجدے میں گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ وہ کلمہ ہے جو عیسیٰ نے 3 دن کے مریم کی گود میں پڑھا تھا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حسین کہتے عبد المسیح سر اٹھا، سجدے میں کیوں ہے؟ کہ مولا آپ کو کیسے پتا یہ عیسیٰ والا کلمہ ہے؟ کہ میں نہیں پڑھوایا تھا۔
زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا تو حسین کی مجلس میں آیا بیٹھے بھائی. کہا میں نے ہی پڑھوایا تھا. کہا اب مجھے یقین ہے آپ مجھے بیٹے دیں گے. مجمع میں سے بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بیٹے دینا تو اللہ کا کام نہیں, یہ بیٹے دینا تو اللہ کا کام نہیں, یہ بیٹے دینا تو مشیت خداوندی نہیں. کہا ایک دفعہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ اور میرے مولا حسین نے یک زبان ہو کر پیکر توحید بن کے ایسے جملہ پڑھا کہ چاروں کی آواز ایک آواز لگ رہی تھی اور فرمایا نحنو اذا شناع شاء اللہ و اذا ارادنا اراد اللہ. ہماری چاہت اس کی چاہت, ہمارا ارادہ اللہ کا ارادہ. آپ کے کیا کہنے گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ارادہ اس کا ارادہ, ہماری چاہت اس کی چاہت. کہ عبد المسیح جھولی پھیلاؤ. اس نے جھولی پھیلائی. حسین نے کہا کن. جس نے جھولی پھیلائی ہے اسے مل گیا. حسین مولا نے فرمایا کن, بیٹا نازل. پھر کہا کن, بیٹا نازل. پھر کہا کن. کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں, ریکارڈ ہو رہا ہے, معدن الذہب فی اسرار حدیث الراہب. فکر نہ ہو تو میں تمہارا دیندار, تم بول نہ سکو تو اپنی مرضی کی بات. کن 7 دفعہ کن کہا, 7 بیٹے نازل ہوئے. اب کرواؤ مولوی راہب کی شادی. زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگ لینا. اب کہو نا کہ شادی ہوتی ہے, بیٹے ہوتے ہیں. یہاں نہ خواہش کی بات ہے, نہ شادی کی بات ہے, نہ حسین کا وعدہ ہے. وہی مسجد میں کہا کن 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 کن. 7 بیٹے موقع پر نازل کیے. یا مودت فی القربہ والا سینہ چوڑا کر کے منا اہل بیت کا تمغہ مجمع کو دکھا کے سلمان کہتا ہے واہ حسین واہ, تیرے کرم کی کیا بات ہے. نہ 1 سال کا وعدہ, نہ 7 بیٹوں کے لیے 7 سال کا وعدہ. موقع پر حسین بھری مسجد میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے لوگوں یاد رکھنا حسین کبھی ادھار نہیں کرتا. حسین کبھی ادھار نہیں کرتا. حسین نے کہا کن, تو بیٹا نازل. توجہ ہے. جناب ابو ذر نے کہا مولا ان بیٹوں کے نام کیا ہوں گے. بالکل مصائب سے متصل کر رہے ہیں. ان بیٹوں کے نام کیا ہوں گے. کہ میں اس کے پہلے بیٹے کا نام رکھتا ہوں منیب, دوسرے بیٹے کا نام معقل, تیسرے کا سوید, چوتھے کا زید, پانچویں کا شیر, چھٹے کا رافع. کہ کس کی عبادت کرتے رہے عبد المسیح. کہ عیسیٰ کی. کہ تیرا 7واں بیٹا عیسیٰ, تیرے 7ویں بیٹے کا نام ہم نے عیسیٰ رکھا. اس کی زوجہ عمارہ مسجد کے دروازے سے سن رہی تھی. انہوں نے کہا کتنے لجپال ہیں میرے آقا حسین, ایک پل میں 7 بیٹے دے دیے. اس نے خواہش, انہوں نے کہا کیوں نہ میں حسین کا شکریہ ادا کروں. ابھی دل میں خیال آیا تھا کہ آقا حسین کی آواز ہے. چاچا سلمان راہب کی زوجہ عمارہ کو لے کر چلے جاؤ شریکت الحسین کے پاس, کہو اس کا شکریہ ادا کرے تو حسین کا شکریہ ادا ہو گئے. جس بی بی کے اسم معلّہ پر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے, مجھے نہیں پتا فضائل کا معاملہ کیا ہے اور مصائب, چونکہ ان کے مصائب میں فضائل ہے اور فضائل میں مصائب. عزاداران امام مظلوم جو ہی آئی نہ عمارہ پاک سیدہ کی چوکھٹ سدرۃ المنتہا پر, یا جناب فضہ نے دروازہ کھولا کہ عمارہ آؤ ملکہ شام تمہیں بلا رہی. عزاداروں ایک دفعہ آ کے کہتی بی بی تیرا بھی شکریہ, تیرے بھائی حسین کا شکریہ, ہمیں پل میں 7 بیٹوں سے نواز دیا. بی بی کبھی آئے نا ہمارے پاس بابلک شام میں, بی بی ہم آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ کہتی عمارہ ذرا ٹھہرو میرے پاس کچھ تحفے ہیں. کہ اماں فضا جو عمارہ کے لیے میں نے تحفے رکھوائے ہیں ذرا لے آئیے. یا تحفوں کا بھرا ہوا تشت سامنے آیا.
ملکہ عالمین نے تشت پر نظر دوڑائی، یا شام کی ملکہ رو کے کہتی اما فضا سب سے قیمتی تحفہ نہیں آیا جسے چادر کہتے ہیں، میں نے امارہ کے لیے ایک چادر رکھوائی ہے۔ جو ہی چادر آئی نا، امارہ کہتی ہے بی بی آپ کا بڑا شکریہ، بی بی بتائے نا میرے گھر بابلک میں کب آئیں گی؟ رو کے کہتی ہے اکیلی نہیں آؤں گی، پورا خاندان لے کے تیرے گھر آؤں۔ اجرکم اللہ۔ فضائل جیسے چاہو سن، بمصائب میں اتنی ہائے ہو جائے کہ وہ بی بی راضی ہو جائے جو پرسہ لینے کے لیے مجلس سے کئی دیر پہلے آئی بیٹھی۔ عزادارو ایک نوجوان تھا، اس نے کسی ذاکر سے سن لیا کہ جو عزادار کے آنسو ہیں وہ شبیر کے زخموں کا مرہم۔ اتنا روتا تھا مجلس میں، اتنا روتا تھا۔ ایک دن مجلس ہوئی جس میں ذاکر نے پڑھا کہ شام کے بازار میں اس رنگ میں گزری ہے علی کی بیٹی کہ بازار کی دیواروں پر سروں کا اللہ نور السماوات والارض واللہ لگا ہوا تھا۔ بڑا رویا مجلس میں۔ رات کو خواب میں زیارت حسین ہوئی، کہتا ہے میں نے دیکھا مولا نے سفید لباس پہنا ہے لیکن دو زخم ہیں جو بھرے نہیں۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتے مولا میں تو آج بڑا رویا، تیرے زخم بھرے نہیں۔ کہتے حسین مولا نے فرمایا میرا سجاد 40 سال ان زخموں کو خون رویا ہے لیکن یہ زخم بھرے نہیں۔ کہا مولا یہ دو زخم کون سے ہیں؟ کہا عام زخم نہیں ہے، ایک اکبر کی جوانی کا زخم ہے، ایک میری بہن کی چادر کا زخم۔ جن کا ہاتھ سینے پہ ماتم کے لیے آ گئے آج بڑا رو، اتنا رو کہ جتنا شہزادہ علی اکبر کی پاک اماں چاہتی ہوں۔ عزادارو پتہ ہے اتنا مارا مسلمانوں نے سیدہ کے بھائی کو کہ سگے بھائی کے جنازے پر وہ مظاہرہ مظلومیت کیا جو رو رو کے پوچھ رہی تھی انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ جو گھر سے رونے کے لیے آیا ہے وہ صرف ایک دفعہ سر اٹھا کے جملہ سنے انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ ایک ایک پتھر بی بی لاشے سے ہٹاتی رہی۔ پتھروں کے نیچے حسین مولا کا وہ بدن دیکھا جسے نبوت اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتی تھی، اور ایک دفعہ رو کے وہ نوحہ پڑا جسے تاریخ قیامت تک نہیں بھول سکتی۔ رو کے کہتی یا جدہ ہو صلی علیکہ ملیک السماء والارض، آ میرا نانا جس پہ زمین و آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، برم الدمائی و مقتوع العزا، دیکھ تیرا نواسہ اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے اعضاء ایک ایک کر کے مسلمانوں نے قطع کر دیے ہیں۔ عزادار شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں جو حسین اس لیے سید الشہداء نہیں کہ وہ نبیوں کے سردار کا نواسہ ہے، کہ وہ ظلم ہوئے 70 مولا حسین پر، تاریخ روتی رہے، کائنات روتی رہے، عرشی فرشی روتے رہے، مصائب کا حق ادا نہیں ہوتا۔ شاگردوں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، شیخ جعفر ہمیں بتانا وہ کون سے ظلم تھے جو مولا حسین پر ہوئے؟ کہ تمہیں نہیں پتا بہنوں کو الوداع کر کے نکلا، یہ بھی ظلم تھا۔ اسے اکبر کی موت زین پہ نہیں آنے دیتی تھی، یہ بھی مصائب تھا۔ اسے 13 ضربوں سے مارا گیا، یہ بھی مصائب تھا۔ شیخ جعفر نے ماتم کیا، کہتے ہیں اور سنو گے اس کا نیزے پہ سر اٹھایا، یہ بھی مصائب تھا۔ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑے، یہ بھی مصائب تھا۔ 2 شاگرد بے ہوش ہوئے نا، کم مصائب اس سے آگے نہیں پڑھوں گا۔ جب جنازے پر گھوڑے دوڑے نا، عمر سعد نے کہا وہ دستہ لے آؤ جن کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ شام کی ملکہ کہتی ہے میرے بھائی کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز خیموں میں آ رہی۔ اجرکم
بڑا استقبال ہے بھائی مصعب، یہ رونے کے دن ہے، کسی کو کہنا جو نہیں پڑے گا کہ کون کتنا روئے کون کتنا نہ روئے۔ عزادارو جب آئی نا بھائی کے لاشے پر، ایک دفعہ سکوت سے جملہ سننا، اور جتنے سید بیٹھے میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ یہ جملہ کہے کہ میں ایک لمحے رکوں گا تاکہ جس کی جتنی ہائے نکل جائے، پھر میں تسلسل سے مصائب پڑھوں۔ آکے کہتی ہے تو میرا بھائی حسین ہے تو تیری انگلی کہاں گئی؟ تو میرا بھائی حسین ہے تو تیری کلائیوں پر یہ خنجر کے زخم کیسے؟ تو میرا بھائی حسین ہے تو تیرے بال سفید کیسے؟ ابھی ایک ایک کر کے بھائی سے پوچھ رہی تھی یہ ظلم کیسے، یہ ظلم کیسے؟ 8 بے غیرت رسیاں لے کے گرفتار کرنے آئے۔ ایک دفعہ بھائی کے قاتلوں کو دیکھ کر پھر بھائی کے لاشے کی طرف دیکھا، ایک دفعہ رو کے کہتی اجازت ہو تو میں اسے رو لوں، اجازت ہو تو میں اپنے بھائی کو رو لوں۔ عزاداران امام مظلوم جیسے گرفتار ہوئی ہیں نا حسین کی بہنیں اور بیٹیاں، اللہ نہ کرے کوئی بہن اور بیٹی بھائی اور باپ کے جنازے سے ایسے گرفتار ہو، کسی بی بی کو پابند رسن جھونٹیا گیا، کسی کو بلا تشبیہ گردن کے ساتھ، کسی کو پسے گردن، کسی کو شانوں میں رسیاں باندھ کر، اکیلی ہے حسین کی 4 سال کی مظلومہ جس کی گردن میں رسی باندھ کر کمر سے نکال کر اونٹ کی پوست پہ باندھا ہوا تھا، ایک سرا شمر کے ہاتھ میں تھا، جب دل چاہتا تھا یہ رسی کھینچ کے کہتا تھا اب بلا عباس کو، اب بلا علی اکبر کو۔ عزاداروں وہ ظلم کرتا تھا شمر، معصومہ زخمی کانوں پر ہاتھ رکھ کے کہتی تھی اکبر تیری جاگیر میں مجھے شمر نے یا حسین یا حسین یا حسین، جس کا ہاتھ سینے پہ آیا ہے ذرا ایک دفعہ ماتم کرنا بھائی۔ آئے معصومہ تیری غربت کے بڑے ارمان، آئے معصومہ تجھے بابا کے جنازے سے گرفتار کیے جانے کے بڑے ارمان۔ میں پڑھنے لگا ہوں 11 محرم ہوا کیا؟ آج ہے 20 محرم، رونے کے لیے اتنا کافی ہے آج کوفہ سے شام کے سفر کا پہلا دن ہے۔ کوفہ کیسے آئی؟ بھائی سے رخصت ہو کر، عزاداروں بھائی کے جنازے سے رخصت ہوئی۔ جناب فضہ فرماتی ہے 11 محرم کا سورج نکلا، 11 محرم کا سورج وہ قاتل سورج ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہارا زمانے کا امام کہتا ہے السلام علی اجساد العاریات، میرا سلام ہے ان توحید کے بدنوں پر کہ جو دھوپ میں پڑے ہوئے تھے 11 محرم کو۔ کبھی بھی دیکھ رہی تھی ایک ایک قبیلہ آتا تھا اپنے اپنے شہید کو دفن کر دیتا تھا، یا جب شام کے قریب کا وقت آیا تھا اور کوفہ کی طرف عصر کے وقت قافلہ چلنے لگا، ایک دفعہ خاموش آنکھوں سے سجاد کو دیکھ کے کہتی ہے بیٹا سجاد سارے دفن ہو گئے ہیں، نہیں دفن ہوئے تو میرے بھائی دفن نہیں ہوئے، نہیں دفن ہوئے تو میرے بھتیجے دفن نہیں ہوئے، ان سے کہو ہمیں دفنانے دیں۔ عمر سعد بے غیرت ہنس کے کہتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے جو ہم باغیوں کے جنازے دفن کریں۔ یا ایک دفعہ باغی کا لفظ سنا، کہتی ہے پھر ہمیں تھوڑی دیر رو لینے دے کہ صرف ایک دفعہ مقتل سے گزاروں گا، جتنے بین کرنا چاہتی ہے کر لے۔ عزادارو جس کا پتھر کا جگر نہیں ہے نا وہ بندہ جملہ سن کے ہائے ضرور کر لے۔ ایک دفعہ جو مقتل میں آئی مولا سجاد فرماتے ہیں میں وہ منظر کیسے بتاؤں کہ میری مائیں میری پھپھیوں کے پیچھے قطار بنا کر میرے بابا حسین کے جنازے پر رو رہی تھی۔ جب قافلہ چلنے لگا نا 4 سال کی معصومہ کہتی ہے سجاد سارے نظر آ گئے ہیں لیکن میرا اصغر نظر نہیں آیا، کہ بابا کے سینے پر لیٹا ہوا ہے، جا کے اصغر کو مل لے۔ پتہ نہیں معصومہ نے کیا دیکھا، پھر پورے رستے بولی نہیں۔ سجاد سے شام جا کے کہتی ہے میرا اصغر کہاں تھا؟ کہ شام غریبہ میں جب گھوڑے دوڑے اصغر بابا کے سی
حسین یا حسین یا حسین. عزادارو فکر سنو گے. یا کوفہ سے قافلہ روانہ ہو. صبح صبح کوفہ کے دارالعمارہ کے باہر سر لے کے خولی بیٹھا ہو. جو ہی ابن زیاد کا دربار کھلے میں انعام کے لیے سب سے پہلے سر پیش کروں. یا ابن زیاد کے دربار میں سر آیا. قافلہ ابھی رستے میں تھا. معصومہ سارے رستے دیکھتی رہی. بابا کا سر کربلا سے کوفہ کے ایک دن کے سفر میں نظر نہیں آیا. پتہ ہے سر کے ساتھ ہوئی کیا؟ اس نے تشت پر نیلے رنگ کا رومال ڈالا ہوا تھا. چونکہ نیلا رنگ عربوں میں خوشی کی علامت تھا. مولا سجاد فرماتے ہیں میں تمہیں کیسے بتاؤں. جس وقت میرے بابا کا سر ابن زیاد کے دربار میں آیا نا تو ابن زیاد ناشتے کی میز پہ بیٹھا تھا کا ساتھ ساتھ نوالے توڑ رہا تھا. ایک ہاتھ میں بے غیرت کے چھڑی تھی. میرے بابا حسین کے دندان مبارک سے لبوں کو ہٹا رہا تھا اور ہٹا کے کہتا تھا حسین تیرے دندان کیسے موتیوں کی طرح چمکتے ہیں. یا زید بن ارکم محمد کا صحابی دربار میں کھڑا تھا. سارے ماتم کرنا بھائی. کہتا ہے شرم کر میں نے دیکھا ہے محمد انہی لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے. فکرہ یہاں تک سنائے میں تمہیں اگلا فکرہ سمجھا لوں. موت بھی آ جائے تو زندگی کا حق ادا ہے. کہا ابھی جو چھڑی دندان میں تھی نا بے غیرت کے بچے نے اٹھا کر مولا حسین کے سر پہ ماری. کہتا ہے یہ تیرے بال سفید کیسے ہوئے تو اتنی جلدی ضعیف کیسے. رو کے کہتا ہے مجھے اکبر کی موت. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. سر کا مصائب سنو گے. کہتا ہے یہ اکبر کی موت نے میرے بال سفید کر. پھر کوفہ سے قافلہ روانہ ہو. شام کی طرف چلا. بی بی معصومہ سارے رستے دیکھتی رہی. بابا کا سر نیزے پہ نظر آ رہا تھا. بی بی زندان میں آ گئی. بابا کا سر نہیں مانگا. کتنے دن نہیں مانگا؟ 40 دن ملک صاحب سر نہیں مانگا بابا کا. پتہ ہے کیوں؟ 41ویں دن بابا بابا کر کے روئی زندان میں. چونکہ جس زندان میں معصومہ تھی نا اس زندان میں ایک کھڑکی تھی. اس کھڑکی کے سامنے مسجد بنو امیہ کا مینار تھا. اس مینار پہ 40 دن میرے مولا حسین کا سر لٹکتا رہا. معصومہ دیکھتی رہی. بابا کا سر سامنے ہے. جب 41ویں دن بے غیرتوں نے سر اتارا نا تو زندان میں کہتی تھی ہائے سجاد میرے بابا کا سر کہاں ہے. عزادار شام بچی کے بینوں سے لرز رہی تھی کہ زندان میں بابا کا سر آیا. سجاد نے کڑیوں والے ہاتھوں پر بابا کا سر لے کے کہا السلام علی راس المقتول. یا سر معصومہ کی گود میں دیا. رو کے کہتی ہے بابا یہ دیکھ مجھے انہوں نے بڑا مارا ہے. بابا آج مجھے اپنے ساتھ